إلا أنت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نويت سنة الاعتكاف. جمعہ کا بیان چل رہا ہے اور سابق میں جمعہ کی اہمیت کے بارے میں اور جمعہ کے وقت کے بارے میں بیان کیا گیا تھا. عنوان ہے باب لا يقيم الرجل وخاف يوم الجمعة ويقوم في مكانه. مانا دراصل یہ ہے کہ دین اسلام اخلاق اور ادب کا دین ہے. اسلام کی پہچان اخلاق سے ہے، کردار سے. دین اسلام میں بد اخلاقی کی کوئی گنجائش نہیں اور بلکہ فرمایا گیا کہ عبادتوں کی قبولیت کا دارومدار بھی اخلاق اور کردار ہے. جمعہ کا موقع کیونکہ لوگوں کی کثرت کا ہوتا ہے، زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو بہت سارے آداب سکھائے ہیں. جمعہ کی نماز کے حوالے سے، خطبے کے حوالے سے. تو چنانچہ قرآن میں اور اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث شریف ذکر کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرها. حضرت نافع فرماتے ہیں، نافع یہ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول کے خاص شاگرد ہیں اور ان کا نام ہے نافع. اب نافع کا معنی ہوتا ہے نفع دینے والے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفع دینے والی ذات کون لگتی ہے؟ نافع بھی اللہ ہے، ضرر بھی اللہ ہے، نفع اور نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو پھر یہ نام کیسا؟ ان کے نام کو کیوں بدلا نہیں گیا؟ نافع کیوں کہا ہے؟ جیسا کہ بعض لوگوں کو شبہ ہے، درود تاج ہے، اس میں الفاظ ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والضعف والألم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کو دفع کرنے والے ہیں، تکلیف کو دور کرنے والے ہیں. ذہن میں یہی بات آتی کہ بھائی دفع کرنے والا تو اللہ تعالیٰ، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں، اس کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ کے ناموں میں نافع اور ضار، تو ان کا نام کیسے ہوا؟ تو کیا یہ شرک کی صورت نہیں ہے؟ یہ توحید کے خلاف نہیں ہے؟ تو فرمایا گیا کہ اچھی طریقے سے اس چیز کو فرق کو ڈالنا ضروری ہے کہ محض لفظ کے استعمال سے پوری بات ثابت نہیں آتی. ہاں یہاں یہ کہ ایسا لفظ ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے. بہت سارے الفاظ ہیں جو اللہ کے علاوہ
بندوں کے لیے بھی استعمال ہے، لیکن جب اللہ کے لیے استعمال ہوں گے تو معنی الگ ہوگا، بندوں کے لیے استعمال ہوں گے تو معنی الگ ہوگا۔ اللہ کے لیے جب نافع کا لفظ استعمال کریں گے آپ نفع دینے والا، تو مطلب حقیقت میں نفع وہی دینے والا ہے، اس کی مشیت کے بغیر، اس کے چاہے بغیر نہ کوئی نبی نفع دے سکتے ہیں، نہ کوئی فرشتہ نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی دوا نفع دے سکتی ہے، نہ کوئی علاج نفع دے سکتا ہے۔ تو اللہ کے لیے نافع کا لفظ ہوگا تو حقیقی نافع، اس کی مرضی کے سارا نفع موقوف ہے۔ جب یہی لفظ اگر دوسروں کے لیے استعمال ہوگا تو اس کو کہتے ہیں مجاز، یعنی حقیقت میں وہ نفع دینے والے نہیں ہیں، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، یہ ذریعہ، کیونکہ چیزوں کی نسبت ذریعے کی طرف بھی ہوتی ہے، ذریعے کی طرف بھی چیزوں کی نسبت ہوتی ہے جن کے ذریعے وہ کام ہوتا ہے۔ اب بولتے ہیں بھائی روشنی اس کی وجہ سے آتی ہے، سورج، اگر کوئی بولے کہ سورج روشنی دیتا ہے تو کیا اس کو شرک بولیں گے؟ دینے والی ذات کو اللہ، سورج ذریعہ ہے، سورج نکلتا ہے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ذریعہ بنایا ہے اللہ، اور اللہ چاہے تو ذریعے کو ختم بھی کر دے، جنت میں روشنی ہوگی سورج نہیں ہوگا، تو ذریعے کی طرف نسبت کرنا یہ شرک نہیں کہلاتا، لیکن ذریعے کو ذریعہ سمجھنا، ایمان میں عقیدے میں یہ بات رہنا کہ حقیقی سارا معاملہ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ، یہ سب وسیلے ہیں، ذریعے، یہ دارالاسباب ہے۔ دنیا میں ہر چیز ایک سبب، اللہ نے ہر چیز کا سبب بنایا۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں تک فرمایا، یہ تو نفع کی بات ہوئی، نقصان کی بات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی اخلوق، میں پیدا کرتا ہوں، میں خالق ہوں، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، خالق کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے قرآن میں پیدا کرتا ہوں، من الطین، مٹی سے، کہریت الطین، پرندے کی طرح مٹی بنا کر پرندہ میں پیدا کرتا ہوں، فانفخ فیہ، میں پھونکتا ہوں، جبکہ روح تو اللہ کی طرف سے، فیکون طیرا، وہ پرندہ ہو جاتا ہے، خود مٹی سے پرندہ بناتے تھے، لیکن فرق کیا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اذن سے، یہ اہم بات ہے، یہ فرق ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کا اذن، اللہ نے مجھ کو وہ معجزہ عطا کیا، اللہ کی عطا، اللہ کی دین ہے۔ یہ فرق اگر ہے کہ اللہ کی عطا سے تو پھر یہ شرک ہے، نعوذ باللہ اللہ کی عطا کا تصور نہیں ہے، پورا ذہن ایسا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی پہ حصہ۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلام بھی تھے، نافع مولا ابن عمر، فقیہ بھی نہیں ہے، بہت سارے کے وسط سن 116 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، اور زاہد قسم کے تھے، عبادت میں حضرت عبداللہ بن عمر سنت کی پیروی کرنا، ہمیشہ ذکر و اذکار میں رہنا ان کا طریقہ تھا، لیکن تہجد نہیں پڑھتے تھے، دن میں عبادت کرتے تھے، ذکر و اذکار، ماشاءاللہ وہی کام تھا۔ حضور کی سنت کو بہت اہمیت دیتے، ہر کام سنت کے مطابق، لیکن رات کی نماز پر بھی توجہ نہیں ہوئی تھی۔ تو ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے حضور نے فرمایا کہ ابن عمر اچھا آدمی ہے، ابن عمر اچھا آدمی ہے، کاش
رات کی عبادت کرتا، تہجد پڑھتا، تو جا کے کوئی بولے آپ حضور آپ کا ذکر کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرما رہے تھے آپ کے بارے میں کہ اچھا آدمی ہے، لیکن شراب کی نماز پڑھتا ہے، تو حضور فرمائے بالکل کہتے ہیں کہ زندگی پر کبھی تہجد ادا نہیں کرے، اللہ ہم سب کو توفیق۔ بولنا سننا الگ، عمل اثر ہے، عمل اثر ہے، اس کی رغبت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آدمی اپنے بھائی کو، اپنے بھائی کا لفظ اس لیے آیا مومن مراد ہے، مومن بھائی، حقیقی بھائی یا رشتے کا بھائی مراد نہیں ہے، مومن بھائی، تو تمہارا بھائی ہے دنیا کے، دشمن نہیں ہے تمہارا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہمدردی کا سلوک کرو، ایک بھائی کے جیسے رعایت کرتے ہو مسلمانوں کے بارے میں بھی ویسے ہی رعایت کرو۔ تو فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آدمی اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھائے اور خود اس کی جگہ بیٹھ جائے، یہ غلط حرکت ہے۔ حکم میری جگہ ہے، میں آپ کی جگہ آپ کے گھر میں ہوں گی، آپ کے مسجد میں سوپا، تیری میری جگہ نہیں، مسجد میں کسی جگہ کو معین کرنا منع ہے۔ آنا ہے تو پہلے آ گیا، نہیں تو بعد میں آئیں گے اور کوئی بیٹھ گئے تو بول رہے ہیں تو میری جگہ ہے، نہیں، یہ اللہ کا ہے، کسی کی ملکیت نہیں، کسی کا قبضہ نہیں، کسی کا اختیار نہیں۔ ہاں دوسرے لوگ جو ہے عالم دین ہیں، بزرگ ہیں، ان کا خیال کرتے اگر کہ بھئی وہ قریب رہنے امام سے، دوسرے خیال کرتے ہیں تو الگ، دوسروں کا خیال کرنا الگ، لیکن خود چاہنا کہ میری جگہ میں کوئی بیٹھنا نہیں، یا کوئی بیٹھے تو وہ اٹھا کے خود بیٹھنا، یہ بزرگ منع کی ہے، یہ بد اخلاقی ہے، اخلاق کے خلاف ہے یہ بات۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آدمی اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھائے، وہ صوفی اور خود اس میں بیٹھ جائے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عذاب کا بھی ذکر ہے، جو چنانچہ اور ایک روایت میں صحیح بخاری کی حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے کہ آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھایا جائے اور دوسرا اس میں بیٹھے، ہاں وسعت پیدا کرو، خوشحالی پیدا کرو۔ تو حضرت ابن عمر ناپسند کرتے تھے کہ کوئی آدمی اپنی جگہ سے اٹھے اور یہ اس کی جگہ پر بیٹھے، آپ بولتے تھے نہیں بیٹھتا، بیٹھو تو بھی لوگ خیال کرے تو بھی نہیں بیٹھتے تھے، ڈرتے تھے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو یہ آداب ہے، اخلاق ہے۔ تو جمعہ میں کیونکہ لوگ زیادہ رہتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا کسی کو اٹھانا، ہم جو بیٹھ گیا بیٹھ، جو پہلے آ گیا اس کی اٹھانا ہے اختیار۔ خود سے اگر کوئی بٹھانا چاہتا ہے اس کی مرضی، لیکن آپ اس کو اٹھا کے نہیں بیٹھ سکتے۔ اچھا یہ بات صرف جمعہ کے حد تک نہیں، اب جمعہ کا بیان آیا، جمعہ نے ذکر کیا تو قلت لنافع، حضرت ابن جریج جو راوی ہیں اس حدیث میں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت نافع سے میں نے پوچھا الجمعہ کا، جمعہ کے حد تک یہ بات کہ کسی کو اٹھا کے نہیں بیٹھنا چاہیے؟ انہوں نے کہا الجمعہ کا وغیرہ، جمعہ میں بھی ہے، جمعہ کے علاوہ میں بھی، کوئی بھی نماز میں ہو، کوئی بھی مسجد میں ہے، کسی کا قبضہ کسی کو اٹھا کے نہیں بٹھا سکتے۔ تو یہ آداب ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اس کے بعد عنوان قائم کیے امام بخاری، باب الاذان یوم الجمعہ، جمعہ کے دن اذان کا بیان، اذان کی تفصیل۔ آپ دیکھیں کہ تفصیل آ رہی ہے، حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مدینے میں ان کا انتقال ہوا، صحابی رسول ہیں،
حضرت صاحب بن یزید وہ کہتے ہیں کہ کان نداء یوم الجمعۃ اولہ اذا جلس الامام علی المنبر على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر رضی اللہ عنہ. حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ جمعہ کی اذان جو ہے پہلے اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پر بیٹھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی. اور وہ کب ہوتی تھی؟ جب خطیب خطبہ دینے کے لیے منبر پر آتے، جو خطیب کے سامنے کھڑے ہو کے جو دیتے ہیں وہی اذان ہوتی تھی. ایک ہی اذان، حضرت حضور کے زمانے میں بھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی، حضرت عمر کے زمانے میں. فلما كان عثمان رضی اللہ عنہ وكثر الناس، لیکن جب حضرت عثمان علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور لوگ زیادہ ہو گئے، وزاد النداء الثالث على الزوراء، تو آپ نے تیسری اذان اقامت کو ملا کے تیسری اذان، ایک تو یہ منبر کے سامنے کی پھر اقامت، اور تیسری اذان کا انہوں نے اضافہ کیا زورا مقام پر، قریب میں جگہ تھی وہاں پر زورا اس کا نام تھا. کہتے ہیں حضرت ابو عبداللہ کے الزورا موضع بالسوق بالمدینہ، مدینہ کے بازار کے پاس ایک جگہ تھی، وہاں پہ انہوں نے اضافہ کیا. تو یہ جو پہلی اذان ہے نا، اصل میں وہ بعد میں ایجاد کرتا اذان کو. پہلے دو اذانیں ہوتی تھی، تو اذان اقامت کو ملا. ایک ہی اذان، اذان کے لحاظ سے بولیں گے تو ایک ہی اذان ہوتی جو ممبر کے پاس تھی. یہ جو پہلی اذان ہے یہ بعد میں ایجاد کرتا ہے. یہ نئی اذان ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کا آغاز ہوا. جب انہوں نے دیکھا کہ اب خطیب خطبہ دینے کے بعد آنے کے بعد اذان دیے تو بھی لوگ جمع ہو رہے نہیں، لوگ ابھی نکل کے آ رہے کرتے زیادہ ہو گئے، تو ضرورت محسوس کی ہے کہ ایک اذان ہونا چاہیے جو باہر والوں کو بلائے اور لوگوں کو اکٹھا کرے، خطبے سے پہلے لوگ جمع ہو جائیں. یہ کس کی ایجاد ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صاحب بن یزید کی اور ایک روایت ہے کہ الذی زاد تعظیم الصلاۃ سیوم الجمعہ عثمان بن عفان، کہ تیسری اذان جمعہ کے دن جس کے اور اضافہ کیا وہ حضرت عثمان بن عفان ہے، جب مدینے کے لوگ زیادہ ہو گئے تھے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کے علاوہ اذان دینے والا نہیں، ایک ہی اذان ہوتی تھی، اور اذان ہوتی تھی جمعہ کے دن جب امام بیٹھتے تھے، یعنی اگر ممبر پہ جب بیٹھتے تھے تو وہ اذان ہوا کرتی تھی. یہ بات کا اضافہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. اب سوال یہ ہے کہ بھائی حضور کے زمانے میں نہیں ہوئی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی نہیں تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی، کیونکہ حضرت عثمان کی ایجاد کی ہے. تو کیا یہ بدعت ہے یا نہیں؟ اس کو بدعت کہیں گے، خلاف سنت کہیں گے، حضور نے کی، آپ کیسا کر سکتے ہیں؟ اس میں تفصیل ہے. اگر آپ بدعت کی تعریف یہ کر رہے ہیں کہ حضور کے زمانے میں جو ہوا وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں، تو پھر سوال ہوگا حضرت عثمان میں، پھر حضرت عمر کے بارے میں بھی سوال ہوگا. تراویح کی نماز جماعت سے حضور کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی 30 دن پورے، حضرت عمر کی ایجاد ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہر نئی چیز بدعت نہیں ہو رہی، اور سب یہ چیزیں نکالنا پڑے گا، سب ختم کرنا پڑے گا. سنت میں نہیں ہے، حضور تو نہیں کر رہی ہے، بعد میں ضرورت محسوس ہوگا. تو مطلب یہ کہ ضرورت کے بنا سے اگر کوئی کام آپ اضافہ کرتے ہیں لیکن وہ شریعت سے ٹکرانے والا نہیں، شریعت کی مدد کرنے والا، شریعت کو توڑنے والا نہیں بلکہ جوڑنے والا کا، تو اس کو بدعت صحیحہ نہیں کہیں گے. اگرچہ کہ حضور کی سنت نہیں تو اس کو غلط بدعت بول کے رد نہیں کریں گے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ خلفائے راشدین کا مقام یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں
علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگوں تم پہ لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ مطلب حضور خود فرما دیا کہ خلفاء راشدین کی سنت تم پہ لازم ہے، اور خلفاء راشدین حضرت عثمان نے کسے، یہی وجہ تھی کہ جب یہ اذان کو اضافہ کیے کوئی منع نہیں کی، سب صحابہ اتفاق کی، تو صحابہ کے اجماع سے یہ ثابت ہے۔ لیکن اب جو لوگ ضد دے کے بیٹھتے کہ نہیں حضور کے زمانے میں جو نہیں ہے وہ غلط ہے، تو پھر ان کی مسجد میں بھی بولی کہ رضائیں غلط ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھنا پڑتا، تفصیل دیکھنا پڑتا، تشریح دیکھنا پڑتا، سب چیزیں دیکھنا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اذان کا اضافہ کیا۔ اب یہ ایک بحث یہ بھی ہے، اب شمالی ہند میں چلے جاؤ، دلی چلے جاؤ، ممبئی چلے جاؤ، تو یہ جو دوسری اذان ہوتی ہے بس صحن میں ہوتی، مسجد کے صحن میں، دروازے پہ، اپنے پاس کہاں پہ ہوتی؟ خطیب صاحب کے سامنے، ممبر کے سامنے، اور تقریباً ہر طرف ایسا ہی ہے زمانہ۔ ایک زمانے میں بڑا مسئلہ ہوا تھا، یہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ اذان ہے خطیب کے سامنے نہیں دینا، بلکہ کہاں پر؟ مسجد کے دروازے پہ دینا، مسجد کے دروازے پہ۔ لیکن اس زمانے میں بانی جامع نظامیہ موجود تھے، تو حضرت کے حکم پہ اجمیر شریف میں جو مدرسہ نظامیہ کا بانی جامع جو قائم کیے مدرسے معینی، ان کے صدر مدرس تھے، انہوں نے اس زمانے میں کتاب لکھی تھی القول الازہر فیما یتعلق بالاذان عند المنبر۔ ایک کتاب لکھے تھے جس میں وہ ثابت کیے تھے کہ جمعہ کی جو دوسری اذان ہے وہ منبر کے پاس ہی دینا چاہیے، اور کس کی اجازت سے لکھے تھے؟ بانی جامع نظامیہ علیہ رحمہ کی اجازت۔ آج بھی کتاب موجود ہے، آج بھی کتاب چھپی ہوئی ہے، القول الازہر فیما یتعلق بالاذان عند المنبر، منبر کے پاس اذان دینے کے بارے میں۔ تو وہ کتاب جب پہنچی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ دیکھے کہ اس میں بانی جامع نظامیہ کا نام ہے انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، اور تفسیر ہے کہ اذان یہاں دینا چاہیے، جبکہ ان کا نظریہ، ان کی تحقیق یہ تھی کہ مسجد کے دروازے۔ تو حضرت جو ہے وہاں سے بریلی سے خط لکھی، خط بھی ہے اس میں، پھر موقع لے تو دیکھ بانی جامع نظامیہ کے نام پہ خط لکھے۔ اس زمانے میں بانی جامعہ کا معاملہ یہ تھا کہ ماشاء اللہ اللہ ہے، ان کو علماء کے سرداری کا منصب تھا، سب علماء قدر کرتے تھے۔ ایک تو بادشاہوں کا شاگرد، اور پھر علمی مجال، ان کا مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی عزت کرتے تھے، کرام کرتے تھے، سمجھا؟ تو سب مولانا ہوتے تھے، بڑے بڑے ہمارے مولانا ہیں، کیونکہ اللہ نے کام دیا ان سے، کتنے مدرسے قائم کیے تھے حیدرآباد کے اندر، مختلف علاقوں میں، ہندوستان سے باہر بھی۔ تو حضرت جو ہے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع کو خط لکھے، 3-4 لائن تو صرف حضرت کے الخامت ہیں، کیا ہے آپ دیکھیں گے، یعنی شان ہے الخامت۔ اس کے بعد بھی اس میں لکھے کہ کیا یہ کتاب آپ کے حکم سے لکھی گئی ہے، تو جواب میں بھی حضرت بھی لکھے کہ بالکل میرے حکم سے لکھے۔ سورہ کے حضرت بیان کی بانی جامع نظامیہ اس میں کہ دیکھیے اکثر امت اس پر عمل کرتی ہے کہ منبر کے سامنے ہی اذان ہونا چاہیے، تو لہٰذا انتشار کیوں؟ پہلے سے ہی وہابیہ کی وجہ سے بہت سارے فتنے ہیں، اور اس میں بھی ایک نیا مشکل ہو جائے گی، بلکہ حضرت کے خلاصہ بحث کریں سب تو بھی خط ہیں موجود، تو اس میں مولانا کا موقف ایسا ہے کہ دروازے پہ دینا چاہیے، لیکن اپنے علماء کا ذکر کے علماء کے خاص طور پہ سب کا یہ احادیث کی روشنی میں ان در ممبر کے پاس یہ اذان جو ہوتی تھی، اصل میں وہ اذان ہوتی تھی، اب وہ ممبر کے پاس ہو دیتے تھے، وہ کیا دینے کا مقصد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اصل میں زیادہ لوگ بھی رہے تو پتہ چل جاتا کہ خطیب صاحب آ رہے ہیں،
خطیب کے آنے کی ابتدا، خطبہ شروع ہونے کے آغاز کی ابتدا ہے، تو ایک ہی اذان ہوتی تھی بس. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ محسوس کرے کہ لوگ پہلے سے آ رہے ہیں، پہلے سے موجود رہے، تو خطبہ اذان ہوتے ہی خطبہ شروع ہو جاتا، آنے میں نہیں بھی کرتے. اس وجہ سے اور زورا مقام پر مدینے کے بازار کے پاس اذان کا اضافہ کیے ہوئے، وہ اذان سن کے گھروں سے نکل کے آنا، یہ اذان ہوتا ہی پھر خطبہ شروع ہوتا ہے. تو اصل میں ایک ہی اذان ہے. تو یہ ساری تفصیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. اس کے بعد خطبے کے بارے میں، جمعہ کے خطبے کے بارے میں ایمان افروز حدیث شریف کی، تو یہ سب احکام ہیں. جمعہ بہت اہم چیز ہے، اس کا اہمیت ہونا چاہیے، اس کا اہتمام ہونا، پہلے سے ہی اس کا استقبال ہونا، اور ایک معمول بنانا، بچوں کو بھی تاکید کرنا. جمعہ ہے تو سورہ کہف پڑھنا ہے، اتنے مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، عادت بنانا چیزوں. اور جمعہ خوشی کا دن بھی ہے، اس دن کہا گیا کہ اچھے رہو، اچھے رہو، اچھا کھاؤ، یعنی عید کی طرح کا دن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں تک فرمایا کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی اس کی عظمت زیادہ ہے، یہ سارے دنوں کا سردار. تو اللہ نے ایسی نعمت ان کو عطا کی ہے. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سنے آپ کہ جمعہ کا دن یہودیوں کو بھی دیا گیا تھا، ہم نے بولو ہفتے کو چھوڑ دیا، عیسائیوں کو دیا گیا تو اتوار کو چھوڑ دیا. اللہ نے ہم کو توفیق دی کہ الحمدللہ ہم یہ چیز جمعہ کے دن کا اہتمام. لیکن افسوس بھی ہوتا کہ آج کی نئی نسل ہے مطلب جیسے عادت کرنا نہیں کرنا، خطبے کے وقت آ رہے ہیں، کھانا نہانے کا اہتمام نہیں کرنا ہے، جمعہ کا اہتمام نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.